أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في مقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے، وہ ذات باری تعالی جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. اب دین اسلام کو ماننے والے، دین اسلام کو تھامنے والے، دین اسلام کے علمبردار مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وضاحت کرتی ہے کہ کامیاب گروہ اور کامیاب جماعت کون سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، ما انا علیہ واصحابی، میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، ایک گروہ حق پر ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر چلنے والا ہوگا. اب اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طرز عمل پر چل رہے ہیں، یا اس سے ہٹ کر ہم کسی اور راستے پر، کسی اور ڈگر پر چل رہے ہیں؟ اگر تو کسی اور راستے پر چل رہے ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر جو ہم اور اپنے آباء و اجداد کی خواہشات اور ان کی اندھی تقلید کو سامنے رکھ کر جو ہم ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو ہم ترک کر دیں، کیونکہ یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. ہمیشہ کی زندگی کا ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے پھر ہم کوشش کریں. اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخری وقت میں رونما ہونا شروع ہو گئے تھے. بسا اوقات اختلاف خلفائے راشدین میں بھی ہوا، عشرہ مبشرہ میں ہوا، دیگر کبار صحابہ کرام میں ہوا، امہات المومنین کا آپس میں اختلاف ہوا. لیکن وہ ان کا اختلاف
اکثر اوقات اجتہادی ہوا کرتا تھا، اور وہ اکثر اوقات دین کے ایک ہی مسئلے پر دو قسم کی آراء آتی تھیں، تو بعض کی رائے افضل ہوتی تھی، بعض کی رائے مفضول ہوتی تھی، یعنی یہ بہتر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ کر لیا جائے۔ کئی مسائل میں ایسا بھی تھا، اور یہاں تک تو گنجائش موجود ہے، بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دیا ہے کہ ان دو میں سے یہ خال اس طرح کے آپشن ملتے ہیں کہ جون سا رستہ تمہیں صحیح لگے، دونوں ہی میری سنتیں ہیں، دونوں ہی میرے طریقے ہیں، ان کو اپنا لو۔ لیکن جہاں کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی دوسرا طریقہ نہیں، کوئی دوسرا طرز عمل نہیں، ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم کوئی نئی راہ تلاش کریں اور اس کو متعارف کروانا شروع کر دیں۔ یہی تو بدعات ہیں، یہی تو خرافات ہیں جن کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آخری زمانے میں اختلافات، پھر آپ کے صحابہ کے جانے کے بعد بڑھتے چلے گئے۔ یہی وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کے زمانہ ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا فتنے جنم لیں گے۔ اور روایات وضاحت کرتی ہیں کہ فتنوں کے دور میں اگر بندہ تنہا کیوں نہ ہو، ایک جتھا یا باری جماعت یہ کامیابی کی علامت نہیں کہ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں تو ہم کامیاب ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں ہم کامیاب ہیں، اکثریت ہے ہمارے ساتھ ہم کامیاب ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اکثر جو ہیں وہ درست نہیں ہوتے، قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جنوں انس کی کثرت سے جہنم کو بھریں گے۔ اکثر کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت شعور نہیں رکھتی، لوگوں کی اکثریت جاہل ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے یہ بھی ملتا ہے، صحابہ کرام نے بھی وضاحت کی ہے، غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بے شک تم تنہائی کیوں نہ ہو لیکن ہو تم نبوی منہج پر، ہو تم صراط مستقیم پر، تو یہ کامیابی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی کسی سے اختلاف ہو جائے، ہم اس اختلاف کو لے کر آئیں عدالت نبوی میں کہ کتاب اللہ اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، حدیث رسول ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، پیارے نبی کی سیرت سے رہنمائی لیں۔ شروع میں نے آیت پڑھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پھر آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے امیر کی اطاعت کرو، حاکم کی۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ غیر مشروط ہے، کیونکہ اللہ کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، وقت کے حاکم کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس لیے شرط لگا دی تب تک وقت کے حاکم کی بات ماننی ہے جب تک وہ اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے رسول کی طرف بلائے۔ جب وقت کے حاکم کے ساتھ اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹو۔ والدین کی بھی اطاعت کرو، لیکن والدین سے اختلاف ہو جائے اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹو۔ اپنے بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو، ان کی اپنا فرمانبرداری کرو، لیکن جب ان سے اختلاف ہو جائے کسی دینی معاملے میں اور وہ دین کی واضح طور پر صریحاً ہٹ کر اور دین کی مخالفت اور آپ کو کوئی غلط درس اور سبق دے رہے ہوں، غلط راستہ دکھا رہے ہوں، غلط گائیڈ کر رہے ہوں، ان کی بات نہیں ماننی، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ ادب کا دامن بھی نہیں چھوڑنا، ادب کا دامن، احترام کا دامن بھی نہیں چھوڑنا،
لیکن ان کی اس بات کو بھی نہیں ماننا. اللہ کی طرف پلٹنا ہے, اللہ کے رسول کی طرف پلٹنا ہے. کئی واقعات ہیں. صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میری والدہ جو ہے وہ ابھی مشرکہ ہے, کافرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا درس دیا, احترام کا درس دیا. بے شک تیری والدہ ہے, دعا کی اور دعا کا حکم بھی دیا, خود بھی دعا کی. دعا کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے بھی نوازا. لیکن والدین کے ساتھ احسان کب تک؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں. بات کو مختصر کرتا ہوں, اختلافات ہو جاتے ہیں. اختلاف رائے کا مختلف ہونا, آپ کی رائے کچھ ہے, حضرت کی رائے کچھ ہے, بھائی کی رائے کچھ ہے, بزرگوں کی رائے کچھ ہے, میری رائے کچھ ہے, باپ کی کچھ ہے, بیٹے کی کچھ ہے, ساس کی کچھ ہے, سسر کی کچھ ہے, بیٹی کی کچھ ہے, بہو کی رائے مختلف ہے. آراء مختلف ہو جائے تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے کہ اس کی رائے یہ ہے تو ہے کیوں, اس کی تو یہ رائے ہونی نہیں چاہیے. اللہ رب العزت نے اس کو بھی دماغ دیا ہے, اس کو بھی عقل اور فہم سے نوازا ہے, اس نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے, تو اس میں کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ ہاں, کوئی گالی گلوچ کرے, کوئی بدتمیزی کرے, یا کوئی رائے گندی اور غلیظ دے جو واضح طور پر اور صریحاً کتاب و سنت کے خلاف ہو, اس کو بھی ادفع باللتی ہی یا احسن طریقے سے اس کو دور کرنا ہے. وہاں بھی گالی گلوچ, ہم نے گالی گلوچ پہ نہیں اترنا. اس کو روکنے کے لیے, اس رائے کا رد کرنے کے لیے ہمارا رویہ پھر بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. بے شک ہم نے اس کی تردید کرنی ہے, احسن انداز سے کرنی ہے. رائے مختلف ہو سکتی ہیں, آراء ایک دوسرے سے لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. پیارے نبی, معاملات میں ان شمع رسالت کے پروانوں سے آپ مشورہ لیا کریں, اپنے ان یاروں سے, اپنے ان دوستوں سے مشورہ لیا کریں. سب سے اعلیٰ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے زیادہ عقل و فہم اور شعور سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے, آپ کو پابند کیا گیا ہے. تو صحابہ کرام کی ایسے رائے مختلف ہوتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رائے لیتے تھے, ایک صحابی کی رائے کچھ ہوتی تھی, دوسرے کی کچھ ہوتی تھی, تیسرے کی کچھ ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کچھ ہوتی تھی, کسی کی رائے کے آپ سے موافقت کر جاتی تھی, کسی کی رائے آپ کے مخالف اور اپوزٹ ہوتی تھی. اور بسا اوقات بہت سارے یہ آراء جو ہیں آپ سے موافقت کرتی تھی, بسا اوقات بہت ساری آراء اور تجاویز آپ کی مخالفت میں ہوتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوئے, آپ نے رائے دینے کا حق دیا. اختلاف, رائے کا مختلف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں, لیکن مخالفت کرنا بری بات ہے, لڑنا بری بات ہے, دشمنی پہ اتر آنا بری بات ہے, بدتمیزی پہ, بے ادبی پہ, اہانت کا رویہ اپنانا یہ بری بات ہے. اگلے بندے کا گریبان پکڑنا بھری مجلس میں, میں تے منہ تے گل کرن دا عادی ہاں جی, اگلے بندے دی لا پا کر کے کہنا میں تے منہ تے گل کرن دا عادی ہاں, یہ ہمارا رویہ. حضرت شیخ مفتی عبدالحنان زاہد, حضرت شیخ مفتی عبدالحنان زاہد حافظہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے. مجھے ان کی یہ بات, یہ جملہ بڑا یاد آتا ہے. کہتے ہیں ہم بسا اوقات اگلے بندے کی بے عزتی کرتے ہیں, محبت پیار سے اس کو سمجھائیں. کوئی ایک آدھ کوئی دوست کھڑا ہے یا جس سے وہ مائنڈ نہیں کر رہا, یا اس کا آپ کا انداز درست ہے, علیحدگی میں شائستگی سے سمجھائیں. لیکن کہ بڑی مجلس میں میں جی حق بات کرنا, قرآن ایسے حق بات کرنے کا حکم نہیں دیتا. میں نے تو عرض کیا کسی کے ساتھ لڑائی, کوئی بندہ بدتمیزی کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے, اس کی تردید کرنی ہے تو ہم نے بھی غلط رویہ اختیار نہیں کرنا. رائے مختلف ہو سکتی ہے, یہ کوئی بری بات نہیں. مخالفت کرنا, لڑنا جھگڑنا بری بات ہے. اور قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو, اطاعت کرو, آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے. فتفشلوا, ورنہ بزدل ہو جاؤ گے. یعنی جو تمہارا روب دشمن کے دل میں ہے, اگر تم آپس میں لڑو گے, آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے, دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا. دشمن سوچے گا کہ اب میں ان کے اوپر دعویٰ بول دوں, اب ان کے اوپر میں وار کر دوں, موقع ہے.
دشمن کو کبھی راستہ نہ دیں، فتفشلوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، صبر کرو۔ دشمن کو کبھی راستہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت شہید ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دو چوہے آپس میں لڑ رہے ہو نا تو بلیوں کو شکار کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ اختلاف، بار بار عرض کر رہا ہوں، اختلاف، رائے کا مختلف ہونا کوئی بری بات نہیں، لڑنا بری بات ہے، بدتمیزی پہ اتر آنا بری بات ہے، کسی کی اہانت اور توہین کرنا بری بات ہے، بدتمیزی، بے ادبی والا رویہ اختیار کرنا بری بات ہے۔ قرآن اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے پھر ان کا جو حشر کرنا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بعض لوگ بے بنیاد روایتیں جو ضعیف بھی نہیں، جن کو کہتے ہیں من گھڑت، عربی کے چند الفاظ لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے، جبکہ وہ حدیث مبارکہ نہیں ہوتی۔ چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی زبان سے ہمیں واقفیت نہیں ہے، کوئی عربی میں کچھ بھی لکھا ہو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن کی آیت لکھی ہے یا حدیث لکھی ہے۔ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک اینکر پرسن اور یہ کئی ایک جو دین سے ناشنا اور نا واقف ہیں اور علماء کے خلاف، اہل اللہ کے خلاف میڈیا پہ آ کر گندی زبان چلاتے ہیں، غلط رویہ ان کا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی روایتیں بیان کریں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، امت کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ وہ آپ تو اختلاف مٹانے آئے تھے، مخالفت مٹانے آئے تھے، یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پھر پیارے نبی کی وہ بات گئی، نعوذ باللہ غلط ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، ایک گروہ حق پر ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر چلنے والا ہوگا۔ یہ فیصلے اللہ رب العزت نے کرنے ہیں، یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا وہ راستہ اختیار کریں۔ آپ کا اور آپ کے صحابہ کا منہج جو ہے اس کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اور اکثر اوقات بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ روایت کچھ یوں ہے لیکن میں عمل ایسے کر رہا ہوں اس لیے میں فلاں فلاں کا پیروکار۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہے لیکن آباء و اجداد کی بات کچھ یوں ہے، اس کو چھوڑ کر صحابہ کرام کی بات کو چھوڑ کر آباء و اجداد کی بات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ دل میں یہ چور ہوتا ہے۔ اس مفتی سے پیارے نبی نے فرمایا تھا اس سے بھی پوچھ لیا کرو۔ اور بعض واضح طور پر کہتے ہیں مولوی صاحب گل تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت اسی طرح ہے، حدیث میں تو ایسے ہی آتے ہیں، مگر کیا کریں، مجبوریاں ہیں، بڑے کرتے آئے ہیں نا۔ یہ رویہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جاہل لوگ یہ اس طرح کے جواب دیتے تھے، ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں تحقیقی بات کرنی چاہیے، ہمیں مستند بات کرنی چاہیے، درست روایت کا حوالہ دینا چاہیے، قرآن کی آیت پیش کرنی چاہیے، سیرت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے آپس میں لڑو نہ وگرنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی دشمن کے دل سے تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ دشمن سوچے گا کہ اب ان کے اوپر حملہ کرنے کا وقت ہے، یہ کمزور ہو رہے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے دشمن۔ اس لیے یہ روایت نہیں کہی، ایک اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، ہمارے بریلوی مکاتب فکر کے کئی علماء کرام انہوں نے بھی کئی ایک ایسی روایات کی تردید کی ہے۔ میں پچھلے دنوں چونکہ ہم کریں نا کہتے نہیں یہ تھی ہر گل غلط کہی جاندے، پچھلے دنوں ایک بریلوی مولانا صاحب کا ایک کلپ سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، مشہور واقعہ ہے، پڑھ رکھا ہے کتابوں میں عام، ٹھیک ہے، تاریخی واقعہ ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، اس نے بھی یہ تردید کہی، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا تاریخ اسلام صحیح سند کے ساتھ۔ پھر یہ کیلا جو ہے حضرت ویس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگایا تھا، پیدا کیا تھا، یہ بھی ایک بریلوی مولانا کی تردید ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں سے ہم سبق حاصل کر لیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اور کوئی کہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اختلاف امتی رحمت، امت کا اختلاف باعث رحمت ہے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں، ضعیف بھی نہیں، من گھڑت روایت ہے۔ حضرات گرامی، اگر کسی سے جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، آخری دور میں، اور پھر تابعین کا، تبع تابعین کا، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق فتنے آگے آگے بڑھتے چلے گئے، اختلافات بڑھتے چلے گئے، فتنوں نے جنم لینا شروع کیا، اور قیامت کی دیواروں تک یہ فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں فتنوں کو میں ایسے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے تمہاری چھتوں کے اوپر موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ اتنے فتنے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی، فرما دیا۔ آپ نے فرمایا صبح بندہ مسلمان کو ہوگا، شام کو وہی بندہ کافر ہوگا، شام کو بندہ مسلمان ہوگا، صبح وہی کافر ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے۔ یہ روپے پیسے کے پیچھے لگ کر، یہ مختلف آفریں دیکھ کر ایمان بیچ دینا، یہ غربت ایمان بیچ دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی غربت سے، ایسے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے۔ یہ دشمنی بڑھتی چلی گئی، اور یہ صحابہ اسلام دشمنی جو ہے اس کا آغاز ہونا شروع ہو گیا صحابہ کرام کے آخری دور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دشمنان اسلام نے سوچا، دیکھو نا، اس وقت صحابہ کرام تھے، پیارے نبی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، قرآن کی بات کو ترجیح دیتے تھے، فرقے تو نہیں تھے، فرقے آگے بڑھے ہیں، بن رہے ہیں، بنتے چلے جائیں گے، 73 گروہ ہوں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے اور منہج پر چلے گا۔ وہ فرقے آگے بنتے چلے گئے، تو بعض لوگوں نے، بعض دشمنان اسلام نے، انہوں نے اسلام کا حلیہ بنایا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، مختلف نعرے لے کر، مختلف علم اٹھا کر، مختلف رنگ بھر کر اور رنگ و روپ اپنا کر اسلام کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ہم اہل بیت کے، مثال کے طور پر ایک گروہ اٹھا، مثالیں دے رہا ہوں ویسے، ایک گروہ اٹھا، اس نے کہا جی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، باقی تو منکر ہیں، فرقہ بن گیا۔ سیاسی صورتحال میں بگاڑ آیا، فرقہ بن گیا۔ آراء اور قیاس کا آزادانہ اظہار، فرقہ بن گیا۔ فلسفہ یونان کا احیاء اور ترویج، اور اسی طرح موضوع روایات کا پھیلاؤ، یہ ساری چیزیں سبب بنی فرقہ واریت کا۔ فرقے 73 ہوں گے، یہ بات بھی پوری ہونی ہے۔ ہمیں بھی حکم دیا گیا تم فرقوں سے بچو۔ قیامت کی علامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ فتنے رونما ہوں گے، وہ ہونے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا تم نے بچنا ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، اللہ سے توفیق مانگ کر بچنے کی حد الامکان کوشش تم نے کرنی ہے۔ اگر تم نے کوشش نہ کی، تمہارے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا نہ ہوئی، اس عقل اور فہم کو صحیح استعمال نہ کیا، پھر تم مجرم ہوگے، جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ کم سے کم تڑپ تو ہو، جستجو تو ہو کہ میں نے حق تلاش کرنا ہے۔ باقی مجھے ساری سمجھ ہے دنیاوی معاملات میں، میں کپڑے کی بھی پہچان کرتا ہوں، میں سبزی لینے جاتا ہوں، میں تب بھی پہچان کرتا ہوں اچھے اور کھرے کی، اور اپنا غلط اور صحیح کی۔ میں نے کوئی اور پھل فروٹ خریدنا ہو، میں ایک دکان دوسری دکان، میں نے اسکول کالج میں بچے کو داخل کروانا ہو، ہر چیز کی پہچان ہے۔ عقل دوڑائیں گے، عقل سے سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، دین کی بات آئے گی، مولوی صاحب سیدھے سیدھے یہ لوگ، یہ دین تو مقصد تھا، دین ضرورت نہ تھی۔ اس کو آج ضرورت سمجھ لیا گیا، مقصد نہ سمجھا گیا۔ اگر اس کو مقصد سمجھا جاتا، آج بھی وقت ہے، خود نہیں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوا دیں، قرآن کا ترجمہ پڑھا دیں۔
اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے صحیح رہنمائی فرمائی تھی. جب صحافی نے کہا تھا پاکستانیوں کو کہ لیے آپ کیا چاہیں گے، کیا نصیحت کریں گے، اور بھی بڑی نصیحتیں ہو سکتی تھیں، لیکن انہوں نے اول ترجیح دی ہے، ترجیحاً یہ کہا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. حضرات گرامی، جو میں عرض کر رہا ہوں، اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے بھی، رائے مختلف ہو سکتی ہے. انبیاء کرام کے سوا دنیا میں کوئی معصوم نہیں. غلطیاں صحابہ کرام سے بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ توبہ طائب ہوئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں تو اپنے گناہوں کو دھلا کر گئے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت سے پا کر گئے ہیں. انبیاء کرام کے سوا کوئی معصوم نہیں. اللہ کے ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا ولی غلطی پہ اٹک نہیں جاتا، پھر تسلسل کے ساتھ کرتا نہیں ہے، ہو جائے تو توبہ طائب ہو جاتا ہے. انبیاء کرام ہے، صرف ایک گروہ، صرف ایک گروہ، صرف ایک جماعت، وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے جو معصوم ہے. باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر کسی سے اختلاف ہو، رائے مختلف ہو، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مخالفت بری بات ہے، لڑائی بری بات ہے، جھگڑنا، بدتمیزی کرنا، بے ادبی والا رویہ اختیار کرنا، گالی گلوچ دینا، یہ بری بات ہے. اختلاف تعمیری ہو اور مثبت ہو، علمی ہو اور اصولی ہو تو درست ہے. اختلاف کرتے وقت ادب کا دامن، احترام کا دامن کبھی نہ اپنے ہاتھ سے جانے دی. دانش مند اور پڑھا لکھا اور عالم ہمیشہ دوسرے کا احترام کرتے، اس کو برے القابات سے نہیں پکارتا. دوسرے نمبر پر وہ نرمی اور بردباری کا رویہ ہمیشہ اختیار کرتا ہے، بدتمیزی اور گالی گلوچ نہیں کرتا، چاہے کتنا بھی بڑا مخالف کیوں نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فرعون کی طرف جاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کہ فرعون ظالم ہے، بہت بڑا ظالم، انا ربکم الاعلیٰ، اتنا بڑا ظالم تھا، اور سب تو موٹا سریا ہوندی تو اونچی سی، اتنا بڑا ظالم، کہتا سب سے بڑا میں رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے فرعون ظالم کے پاس جانا ہے، نرمی سے بات کرنی ہے. دنیا کا بدترین ظالم فرعون، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. شاید وہ نصیحت حاصل کرے، شاید وہ ڈر جائے، کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے نا، ہدایت نبی کے اختیار میں تو ہے نہیں، ہدایت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، میرے اختیار میں ہے نہیں. ہم تو انبیاء کرام کی طرح دعوت دے سکتے ہیں. انبیاء کرام کو بھی یہی حکم دیا گیا، آپ نے پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں. وما علیہ الا البلاغ، انبیاء کرام کہا کرتے تھے وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے. بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی لوگوں تک پہنچا دو. یہ تو اللہ رب العزت پوچھے گا ان مجرموں سے جو کل قیامت کے دن وامتاز اليوم ایھا المجرمون، مجرم الگ ہو جائیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے قد جاءنا نذیر، تمہارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے اللہ آئے تھے ڈرانے والے، مگر ہم نے بس دنیاوی خواہشات میں الجھے رہے، بڑوں کی اندھی تقلید اور رسومات میں جکڑے رہے، ہمیں تو دنیا کی رنگینیوں سے فرصت نہ ملی. ہم آخرت کا زبان سے تو کہتے تھے لیکن دل یقین سے نہیں کہ اس کو ثابت کرتا تھا، مانتا تھا، دلی یقین نہیں تھا. حضرات گرامی، کسی سے بھی اختلاف ہو جائے، وہ اختلاف سیاسی ہو، وہ اختلاف مذہبی ہو، وہ رشتہ داریوں میں اختلاف ہو، وہ لسانی اختلاف ہو، وہ علاقائی اختلاف ہو، وہ کسی قسم کا اختلاف ہو، نرمی کا رویہ مسلمان، ایک سچا مسلم کبھی نہیں چھوڑتا. نرمی والا رویہ ہمیشہ اختیار وہ کرتا ہے، نرمی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، گجرانوالہ جامعہ محمدیہ کے شیخ الحدیث تھے. ابھی کچھ چند سال 3-4 سال پہلے وفات ان کی ہوئی ہے. ان کا اللہ کی قدرت تھی، اللہ کے فیصلے تھے، رشتہ کیا بیٹی کا کسی اپنے شاگرد کے ساتھ، اس نے طلاق دے دی. استاد کا حیا نہیں کیا، استاد کی بیٹی کا حیا نہیں کیا. کچھ بندے کو برداشت بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں نا. تو کمال تھا استاد جی کا رویہ، علماء کرام کا، ہزاروں شاگردوں کے استاذ حافظ الحدیث
نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والے. ساڈے ہاں تے کوئی مولوی آ جائے نا وہ کہتا میرے نال واہ واہ سارے لقب لاؤ, مینوں پروٹوکول دو تے پھر میں آواں گا. وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے تھے. یہ میرے مشاہدے کی بات ہے. ہمارے گاؤں میں ہمارے دوستوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے ان کو دعوت دی درس کے لیے. میں اعلان کرنے لگا, وہ مسجد میں موجود تھے. او کاکا گال سن, اعلان کرنے لگا. میں کہا جی اچھا رہن دے یار, بس ٹھیک ہے لوگوں کو پتا. میں کہا نہیں تھوڑا یہ اطلاع ہو جائے. اچھا کچھ نہیں کہنا, بس کہنا جی عبد المنان نور پوری درس دیں گے. اچھا میں بتا رہا تھا طلاق دے دی, شاگرد ہے استاد جی کی بیٹی کو طلاق دے دی بزرگوں کی. فرمانے لگے جب ملتا تھا, فرمانے لگے تیرے ساتھ 3 رشتے تھے, 3 رشتے, ایک اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا, اور دوسرا شاگرد کا, تیسرا داماد کا. ایک رشتہ ٹوٹا ہے, باقی دونوں برقرار ہیں. یہ نرمی تھی ہمارے بزرگوں میں. یہ تھے اللہ کے ولی جو اللہ کے بھی حقوق پورے کرتے تھے, اللہ کے بندوں کے بھی حقوق پورے کرتے تھے, جنہوں نے نرمی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. رائے کسی سے بھی مختلف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لڑنا بری بات ہے, جھگڑنا بری بات ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, آپس میں جھگڑو نا. یہ نہیں کہا کہ رائے مختلف نہ رکھو, رائے مختلف ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کی میں نے عرض کیا, صحابہ کرام کی مجلس ہوتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے لیتے تھے. اکثر بسا اوقات بہت سارے صحابہ کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف ہوتی تھی. آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا, آپ نے کبھی نہیں کہا میری رائے سے مخالف آپ نے رائے دی ہے, موافقت کیوں نہیں کی. رائے کا مختلف ہونا بری بات نہیں ہے, لڑنا بری بات ہے, جھگڑنا بری بات ہے, بدتمیزی کرنا بری بات ہے, بے ادبی میں اترانا, گستاخی کرنا یہ بری بات ہے. وَلَا تَنَازَعُوا, لڑو نہ جھگڑو نہ, فَتَفْشَلُوا, ورنہ بزدل ہو جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی دشمن تمہارے اوپر دھاوا بولنے کی, حملہ کرنے کی جسارت کرے گا, کوشش کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت اگر اور بھی بہت ساری اس حوالے سے باتیں ہیں, کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر اختلاف ہو جائے اس کی پون شان کرنی چاہیے, پون شان کرنی چاہیے. ایویں ہی اپنے کو سوچی جانا وہ اچھا میرا دشمن آ, میرا مخالف ہے, انہیں یہ بھی کیا ہوئے گا, یہ بھی کیا ہوئے گا, وہ جی فلاں بندے نے آ کے لوگوں کو عادت ہوتی ہے غیبت کی, چگلی کی, منافقت کی. میرے ساتھ آئے تو کہا حضرت صاحب میں آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہے کہا میں آپ کے ساتھ, میں تو ویسے یہ منافقانہ طرز عمل, یہ غیبت, یہ چگلی, یہ حسد, یہ وہ معاشرتی برائیاں ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرتی ہیں. حق بات تسلیم کرنی چاہیے. اگر پتہ چل جائے مجھے کہ آپ لوگوں کی بات درست ہے, میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی بات, اپنی رائے چھوڑ کر, اپنا موقف چھوڑ کر آپ کی درست رائے کو اور حق بات کو تسلیم کروں, اور آپ کو بھی چاہیے میری بھی تسلیم کریں. وسعت ظرفی ہونی چاہیے. یہ ایک سچے مسلم, مومن, مسلمان اور دائی کی پہچان ہے. حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہیے. صبر و تحمل کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. کھری بات کرنی چاہیے, حکمت کے ساتھ کرنی چاہیے, دانائی کے ساتھ کرنی چاہیے. اور کہنے والے نے یوں بھی کہا تھا کہ منفعت ایک ہے, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ذرہ ذرہ نہ رہو, سمٹو چٹاں بن جاؤ, قطرہ قطرہ نہ بہو, آب رواں بن جاؤ. ایک ہو سب کی زبان, ایک ہو انداز کلام, جس کی تردید نہ ہو وہ بیاں بن جاؤ. وما علیہ